بابا نظام الدین 1835 میں ضلع امرتسر کے علاقے ترن تارن کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب لوہار گھرانے سے تھا۔ بوڑھی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھیں۔ گھر میں جوان بہن تھی۔ نظام لوہار اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی دوسروں سے الگ الگ رہا کرتا تھا، مگر اس کے ہم اثر اور ہم جماعت ہرگز نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کچھ کر گزرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ ارد گرد کی کسان آبادیوں پر بھاری لگان اور پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشدد عام سی بات تھی۔ نظام لوہار اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری برائی کی جڑ انگریز کی غلامی ہے۔ نظام لوہار کی باغیانہ سوچ۔ جب نظام لوہار نے اپنی بھٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچھی ڈالی اور پھر ایک پستول بھی بنا لیا تو اس کی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی۔ آہستہ آہستہ سارے اسکول اور سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ نظام لوہار کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ نظام لوہار اپنی باغیانہ سوچوں میں گم، رات گئے تک گھر سے باہر رہا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبہ بغاوت کو پختہ تر کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں نظام لوہار نے نچلی سطح پر انگریزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ نظام لوہار نے مقامی باغی لیڈروں اجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خفیہ طور پر ہتھیار بنا کر دینے شروع کر دیا اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں۔ انگریزوں کو نظام لوہار پر شک ہونے لگا، لیکن انہیں نظام لوہار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، کیونکہ نظام لوہار ہر واردات کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ انگریز سرکار کا ظلم۔ نظام لوہار اپنے گھر کے ایک خفیہ تہہ خانے میں ہتھیار چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک دن نظام لوہار کی غیر موجودگی میں ترن تارن پولیس نے انگریز کیپٹن کول کے سربراہی میں اس کے گھر چھاپا مارا اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ کیپٹن کول نے نظام لوہار کی ماں اور بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں نظام لوہار کی ماں دم توڑ گئی۔ چنانچہ رات کو جب نظام لوہار واپس آیا تو دیکھا کہ ماں مر چکی ہے اور جوان بہن کے کپڑے تار تار ہیں۔ بہن نے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپتان آیا تھا۔ اس نے گھر کی تلاشی لے لی اور تمہاری پستول اور برچھی ڈھونڈ نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئی۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی بری طرح مارا۔ نظام لوہار کے لیے یہ واقعہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر ایک دوست شفیع سے اس کا بیاہ کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجاڑ حویلی میں پناہ لے لی، جو آج تک ککراں والی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ نظام لوہار کی مشہوری۔ دوسری رات نظام لوہار تھانے میں پہنچا اور کپتان کول کو قتل کر دیا، جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا، اور فرار ہو گیا۔ اب نظام لوہار کھل کر انگریز سرکار کے خلاف سامنے آ چکا تھا۔ جب انگریز کپتان کے قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ یہ بدنیت گورا کسان عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا اور غریب کسانوں سے بیگار لیتا تھا۔ کپتان کول کے قتل پر ابھی ترجنوں اور چوپالوں میں بحث جاری تھی کہ نظام لوہار نے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس رونلڈ کو کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ رونلڈ کی مسخ شدہ لاش دھپ سڑی پتن پر روہی نالے میں پائی گئی۔ جب انگریز پولیس وہاں پہنچی تو نظام لوہار کی برچھی رونلڈ کے سینے میں گڑی تھی۔ اب نظام لوہار انگریز سرکار کے لیے دہشت کی علامت بن چکا تھا، لیکن عوام کی نظروں میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرا اور گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے ہونے لگے۔ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین کا انعام۔ اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک تانا بن گیا اور سارے پنجاب میں نظام لوہار کے خلاف اشتہار لگ گئے۔ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین حاصل کیجیے۔ جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی۔
ان اشتہاروں کے مقابلے میں نواحی دیہات میں غریب لوگوں نے یہ دھمکی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام لوہار کے ساتھ غداری کرے گا اسے وہ جان سے مار دیں گے۔ ارد گرد کے دیہات میں یہ بات زبان زد عام تھی۔ جن نے بھی نظام دی مخبری کیتی اودا گھر ساڑ دتا جاوے گا، یعنی جس نے بھی نظام لوہار کی مخبری کی اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر انگریز سرکار کانپ اٹھی۔ عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت کا علم بن گیا تھا۔ نظام لوہار اور سوجا سنگھ۔ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے ایک قبرستان پر چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موضع سوہی کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجا سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی، جو بین کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجا سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجا سنگھ کو چھڑانے کے لیے طبہ کمال چشتی کی طرف چل دیا۔ پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجا سنگھ کو چھڑا لیا۔ سوجا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسی کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجا سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے 4 اعلیٰ پولیس افسروں کو قتل کر دیا۔ وہ انگریز حکومت کے لیے سر درد بن گئے۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجھے کے انقلابی جبرو جٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار، سوجا سنگھ اور جبرو جٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دیو تحریک، یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کے سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بنتے گئے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلحہ کارروائیاں شروع کر دیں اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں کو گاؤں گاؤں پھرنے لگے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرصوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ نظام لوہار اور ہندو لڑکی موہنی۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہی، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کس کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام موہنی تھا۔ وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی باندھ دی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں جس کو راکھی یا رکھڑی کہتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ نظام لوہار نے چند سائیکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے، بہت سا مال اکٹھا کیا اور شادی والے دن یہ سارا مال اپنی منہ بھولی بہن موہنی کو دے دیا، اگرچہ اسے موہنی کے گاؤں سے فرار ہونے میں بڑی مشکل پیش آئی، مگر سوجا سنگھ اور جبرو جٹ جیسے ساتھیوں نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نظام لوہار کے خلاف سازش۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنی چاہیے، مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارد گرد بھیس بدل کر موجود سپاہیوں کو تاڑ لیا تھا، چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنا گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا۔
اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جٹ کے پاس چھپا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطر چال چلتے ہوئے ایک بدکار لڑکی پچھیا ماچھن کو سوجا سنگھ سے نتھی کرا دیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجا سنگھ کی ماں جیتان کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ اسی اثنا میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاں داکھو میں ایک لڑکی پچھیا ماچھن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے پچھیا ماچھن کو بلا کر سخت سست کہا۔ نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجا سنگھ پولیس کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ نظام لوہار کے ساتھ سوجا سنگھ کی غداری۔ پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ 10,000 روپے نقد اور 4 مربع زمین کے انعام پر اس کا دل للچا گیا۔ پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ سے کہا تھا کہ دیکھ، قتل تو نظام کرتا ہے مگر پھانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی۔ ایک رات نظام لوہار اپنی منہ بولی ماں جیتان کی تیمارداری کے لیے سوجا سنگھ کے گھر آ گیا۔ سوجا سنگھ نے تھانہ بھٹریالہ میں اطلاع دے دی کہ نظام لوہار آج ہمارے ہاں بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور کل وہ کالے کو واپس چلا جائے گا۔ نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ نظام لوہار کو پتہ چل گیا۔ اس کی گھوڑی کمرے میں ہی بندھی تھی تو وہ فوراً سوار ہوا۔ اس نے سر پر لوہے کا تانبیا اوڑھ لیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے، مگر اس سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری۔ گھوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو لوہے کا تانبیا دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا۔ پھر کیا تھا؟ پولیس 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ تیسرے دن نظام کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سول ہسپتال میں لایا گیا۔ سوجا سنگھ کی ماں کا تاریخی جملہ۔ نظام لوہار کی لاش کو سول ہسپتال قصور میں پہنچانے کے بعد پولیس واپس تھانے آ گئی۔ سوجا سنگھ بھی انعام حاصل کرنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ جبرو جٹ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ ادھر جب سوجا سنگھ کی ماں جیتان کو پتہ چلا کہ اس کا منہ بولا بیٹا نظام لوہار اس کے حقیقی بیٹے سوجا سنگھ کی غداری کی وجہ سے مارا گیا ہے تو جیتان کے لیے یہ ایک مشکل ترین لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کی حقیقی غدار بیٹے کی ممتا تھی اور دوسری طرف اس کے منہ بولے دھرمی بیٹے کی شہادت کا غم۔ جیتا نے اپنے دھرمی بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کر پنجاب دھرتی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ جیتا نے تھانے پہنچ کر سوجا سنگھ کا سر تلوار کی وار سے تن سے جدا کر دیا اور جبرو جٹ کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کہا جو پنجاب کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ جیتا نے کہا، سجیا تو مردے مردے ایک ہور دکھ بھی نال لے کے جا، میں تینوں 32 دھارا نہیں بخشاں گی تے جبرو تو گواہ رہی میں اینوں کیوں ماریا ہے۔ سجیا تو مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی اپنے ساتھ لیتا جا، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور جبرو تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا۔ نظام لوہار کا جنازہ۔ اپنے سورما کی لاش دیکھنے اور جنازے میں شرکت کے لیے دور دراز سے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے 2 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس دور میں 2 روپے عوام کے لیے بھاری رقم تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے جوک در جوک نماز جنازہ پڑھی اور نتیجے میں 35,000 روپے اکٹھے ہوئے جو آج کے 35 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے تھے۔ حاضرین نے نظام لوہار کی قبر پر عقیدت اور احترام کے طور پر اس قدر پھولوں کی چادریں چڑھائیں کہ اس کی قبر پھولوں کا ایک پہاڑ بن گئی۔ پنجاب کے اس جوان مرد کی قبر پنجاب کے شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔